بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورد، اور کوفیین پر رد کیا جائے گا بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامه، کہ حمزہ داخل نہیں کیا جاتا ہے اہل عرب کے ہاں کسی ایسے کلمے پر جس میں سے اس کے صدر کلام کو حذف کیا گیا ہو، صدر کلمے کو حذف کیا گیا، ما حذف صدره، جس کلمے کے شروع سے کسی حرف کو حذف کر دیا گیا ہو. یعنی امام بیضاوی کا یہ کہنا ہے کہ وسمن سے اسمن بننا یہ عادت عرب، قواعد نحو و صرف، ضوابط لغت اور کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے. کہا پورے کلام عرب میں کوئی ایک نظیر بھی آپ نہیں پیش کر سکتے جس کے صدر کلمہ کو حذف کر کر حمزہ وصل کو اس کے شروع میں لایا گیا ہو. یعنی اسم کے علاوہ کوئی پورے ذخیرے کلمات عربیہ میں کہیں پر آپ ایک مثال لا کر ہمیں دے دو کہ جس میں صدر کلمہ یعنی کلمے کے شروع سے کسی حرف کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس حذف کے عوض میں حمزہ وصل کو لا کر بٹھایا گیا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا ایسا کہیں پر ہے نہیں. جب نہیں ہے تو آپ یہاں پر کیسے لائیں؟ لہذا فرما رہے ہیں کہ وسمن سے اسمن بنانا ہے تو بڑا آسان مگر ثابت کرنا مشکل. وسمن سے اسمن بنانا کیا ہے تو آسان، مگر اسے قواعد عربیہ اور عادات عرب کو پیش نظر رکھ کر ثابت کرنا دشوار نہیں، ناممکن. کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی بھی کلمہ عربی زبان میں ایسا ہو کہ جس میں کلمے کے شروع سے حرف کو حذف کیا گیا ہو اور اس حذف کے عوض میں حمزہ کو اس کے شروع میں لایا گیا ہو. کہا ایسا کہیں ہے ہی. جب کہیں نہیں تو یہاں کیوں؟ الشاذ والنادر ایسا ہر جگہ تھوڑی چلتا ہے، اس کے لیے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں. لہذا اس بنا پر ان کا کہنا ہے کہ کوفیین کا یہ کہنا کہ یہ وسمن سے بنا ہے یہ بات گلے اترتی نہیں ہے. اصول و ضوابط یہ اسے ساتھ دیتے نہیں ہے. اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ بھائی وہ سمون والا ہی ٹھیک ٹھاک، وہ سمون والا ہی کیسا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ چل جائے گا لیکن یہ چلے گا نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِن لُغَاتِهِ سُمٌ وَسِمٌ وَقَالَ الشَّاعِرُ بِسْمِ الَّذِي فِي كُلِّ سُورَةٍ سِمُهُ. اب یہاں سے کلمہ اسم کے ضبط کو بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ اسم کتنی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. تو کلمہ اسم کے سلسلے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ اسے جیسے اسمن پڑھا جاتا ہے ایسے ہی اسے سمن بھی پڑھا جاتا ہے اور اسے سمن بھی پڑھا جاتا ہے. تو سمن
بغیر حمزہ کے صرف 2 لفظ سے بھی پڑھا جاتا ہے اور سین کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور سین کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے استدلال کرتے ہوئے ایک شعر پیش کیا شاعر کا، بسم الذی فی کل صورت سیمہ۔ کہا دیکھو یہاں پر شاعر کہتا ہے اس ذات کے نام سے فی کل صورت سیمہ، جس ذات کے نام سے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس شعر میں سیمہ سے مراد کیا ہے؟ کہا اس کو مراد ہے کہ ہر صورت کو اسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے جیسے اسمن پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے اسے سمن بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سمن بھی پڑھا جاتا ہے۔ امام شامی نے اپنے رسائل میں اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اصل میں اسمن کو تقریباً 18 طرح سے پڑھا جا سکتا ہے علم لغت کے کہنے کے مطابق، اس لیے کہ علم لغت کا کام ہے یہ ضبط الکلمہ، علم صرف اور علم لغت، کیونکہ آپ نے پڑھا علم نحو کلمے کے آخر سے بحث کرتے ہیں اور علم صرف کلمے کے ہر جز سے بحث کرتے ہیں کہ شروع میں کیا آئے گا، بیچ کلمے میں کیا آئے گا اور آخر کلمے میں کیا آئے گا۔ تو ضبط کا کام علم صرف اور علم لغت مل کر دونوں انجام دیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک اسے تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسمن ہے اسی طریقے سے سمن ہے، اسی طریقے سے سمین ہے۔ اب ان تینوں کو تینوں اعراب کے ساتھ پڑھو، اسمن، اسمن اور اسمن، اسمن، اسمن اور اسمن۔ ایسے ہی جیسے سمن ہے ایسے ہی سمن، سمن اور سیمن، تو اس کو سمن، سمن اور سیمن تینوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسے پڑھا جاتا ہے سمیون، تو اس صورت میں سیمیون، سمیون اور سمیون، سمیون، سمیون اور سمیون۔ ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ بھیا یہ 9 نکالے، پھر اس میں سے پھر دوسرے 9 نکال، کیوں خواہ اتنے ساری جھنجھٹ میں پڑھنا؟ ہاں سیدھا سیدھا یہ کہو کہ بھائی اس کو 3 طرح سے، یا تو اسمن یا سمن یا سیمن۔ اس لیے ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس کا اصل ضبط 3 طرح سے پڑھا گیا، یا تو اسمن پڑھا گیا، یا اسے سیمن پڑھا گیا، یا اسے سمن پڑھا گیا۔ اور مصنف نے اسی کے لیے بطور استدلال کے بسم الذی فی کل صورت سیمہ، اس ذات کے نام سے جس ذات کے نام سے ہر صورت شروع ہوتی ہے، جس ذات کے نام سے ہر صورت کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے۔ کہا دیکھو یہاں پر شاعر نے سیمہ کو استعمال کیا، کس کو استعمال کیا ہے؟ سیمہ کو، اس لیے کہ بسم الذی وہاں پر تو باء کے بعد الف ہے لیکن اسے حذف کر دیا گیا۔ یہ آگے مستقل ایک بحث آ رہی ہے کہ یہ جو حمزہ وصل ہے، اس حمزہ وصل کو کہاں پر لکھا جاتا ہے، کہاں پر نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ میں اس کو حذف کر دیا گیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق میں حذف نہیں کیا گیا۔ تو حمزہ وصل جو ہے وہ اس میں تو اتفاق ہے کہ جب بیچ کلمے میں آئے گا تو پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، حمزہ وصل لکھ کے کیا جائے گا؟ لکھا جائے گا۔ لیکن بسم اللہ میں نہ پڑھا جاتا ہے اور نہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب مارا ماری شروع، علم میں نہ ہو، علم میں سب کیا، یہ کیا ہو گیا؟ نہیں مصیبت،
وہاں اقرا بسم ربک الذی خلق میں تو حمزہ لکھا ہوا ہے اور یہاں بسم اللہ میں حمزہ نہیں لکھا ہوا ہے، تو ایسا کیسا ہو گیا؟ مصیبت آ گئی۔ تو اس سلسلے میں لکھا گیا کہ محققین کا کہنا ہے کہ حمزہ وصلی کتابتاً حذف ہو جاتا ہے دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو وہ حذف ہو جاتا ہے اس وقت جب اس کی اضافت اس میں ذات اللہ کی طرف، اس کی اضافت اس میں ذات اللہ کی طرف، اس کے علاوہ اگر اللہ کی کسی صفت کی طرف بھی ہو تو وہ کتابتاً حذف نہیں ہوتا ہے، قراءتاً حذف ہو جاتا ہے۔ بسم الرحمن لکھنا ہے تو الف کے ساتھ لکھنا پڑے گا، اور بسم اللہ لکھنا ہے تو بغیر الف کے لکھنا پڑے گا۔ تو ایک شرط یہ کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو، دوسرا یہ کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والے صرف اس کلام کے ساتھ خاص، دوسرے کہیں پر یہ اصول چلے گا نہیں، اسی کلام کے ساتھ خاص۔ اور بسم اللہ میں اس لیے کہ کثرت سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ کو کتابتاً بھی کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کا رسم الخط ہے، اس کے رسم الخط میں نہیں لکھا گیا، اس لیے صرف اسی کے ساتھ خاص، باقی کہیں اور یہ اصول چلے گا نہیں۔ اس لیے کہ علم تجوید جو آپ نے پڑھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علم تجوید میں خالی مخرج اور صفت کے اوپر بحث ہوتی ہے، بہت تو نون ساکین میم ساکین، اور زیادہ آگے بڑھے تو مد سے، اور تھوڑا آگے بڑھے تو وقف کے ساتھ بحث کر دیں گے، اور اگر بڑے قاری صاحب بن گئے تو مجرے میں مجرے پڑھے گا، یعنی مالا کرنے لگے گا، قراءت ختم ہو گئی نہیں۔ علم قراءت بھی بہت سارے علوم کا مجموعہ ہے، تو ان علوم میں سے اس رسم الخط عثمانی یہ مستقل ایک علم ہے، علم الفواصل یہ مستقل ایک علم ہے، علم عد الآیہ یہ مستقل ایک علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ مستقل ایک علم ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ تو کہا رسم الخط عثمانی، کیا مطلب؟ کہ ایک طرف پورے عربی زبان کے لکھنے کا طریقہ ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم کا اپنا منفرد لکھنے کا طریقہ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عام عربی زبان کی کتابت کے اعتبار سے الگ ہے، مگر وہی جب قرآن میں آئے تو اس کے لیے اصول و ضوابط الگ ہے۔ صرف رسم الخط کے سلسلے میں 4-6 جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن کریم کے رسم الخط کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ ہاں۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھئی طبعا للرسم العثمانی، رسم عثمانی کی تابع داری میں اس میں سے الف کو کتابتاً گرا دیا گیا، ورنہ اصولاً یہ الف گرتا نہیں ہے، اصولاً یہ الف گرتا نہیں، مگر چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخے بنا کر بھجوائے تو اس کے مطابق جو قرآن ہے وہ ضروری ہے، اسی لیے قرآن کریم کو عربی میں لکھنا ضروری، رسم الخط عثمانی میں لکھنا ضروری، کسی اور خط کو دو چیزیں، ایک ہے رسم الخط کی تابع داری کرنا، اور دوسرا ہے خط کا بدلنا، دو الگ الگ چیزیں۔ اگر قرآن کو کسی اور خط میں بھی لکھیں گے، جس کو کمپیوٹر جاننے والوں کی زبان میں فونٹ میں، کسی اور فونٹ میں بھی اس کو لکھیں گے، تب بھی رسم الخط عثمانی کی تابع داری ضروری، یعنی اس کو لکھیں گے ویسا ہی جیسا کہ رسم الخط عثمانی کے اصول ہے۔ اب
اگر کوئی خط سلوس میں لکھنے کے لیے گیا بسم اللہ تو وہ اول لکھ نہیں لکھ سکتا ہے، اس کو لکھنا پڑے گا بغیر لکھے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چاہے خط سلوس میں لکھے، چاہے خط رقع میں لکھے، چاہے وہ خط فارسی میں لکھے، چاہے وہ خط عراقی میں لکھے، چاہے وہ نستعلیق میں لکھے، وہ کسی میں بھی لکھے. تو بسم اللہ تو یہاں پر جو الف نہیں ہے وہ یہاں پر پہلے والے قسم سے کوئی بحث نہیں. اصل بحث ہے سیموہو سے، کہ شاعر نے سیمو کا لفظ کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد اسم لیا ہے. شاعر نے سیمو کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد کیا لیا ہے، اسم. کہ بسم الذی فی کل سورۃ سیموہو ای اسمہو. تو اس لیے مصنف فرما رہے ہیں کہ اس کو سمن اور سیمن اور اسمن تینوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ارے بھیا اصلاً تو یہ اسم ہی ہے، لیکن یہ شعر شاعری میں تو کچھ بھی کرتے ہیں. ان شعراء کے لیے اپنے قوافی اور اوزان کی رعایت قواعد عربیہ کی رعایت سے زیادہ ضروری ہے. اسی لیے یہ تو فعل پہ بھی تنوین داخل کر دیتے ہیں. اس کے اوپر فعل میں دنیا میں کبھی تنوین داخل ہوتی، لیکن ان کا وزن نہیں بیٹھتا ہو تو فعل پر تنوین داخل کرنا بھی شاعر کے لیے جائز. تو وہ شعر شاعری والا چکر سلامت بولتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھیا یہ اسم ہی ہے، خواہ مخواہ زبردستی شاعروں کی چکر میں پڑھو مت. لیکن بات کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. شاعر کے چکر میں نہیں پڑھنے کا کیا مطلب نہیں. ارے قواعد عربیہ کو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر منضبط کیا گیا اور لکھا گیا، ایک قرآن کریم اور دوسرا اشعار زمان جاہلیت. زمان جاہلیت کے اشعار اور شعراء کو سامنے رکھ کر لکھا گیا. انہوں نے کہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے وزن شعری ایک وجہ ہو سکتی ہے، مگر اس کا استعمال کسی قبیلے میں کہیں پر اس طرح بھی ہوا ہوگا، تب جا کر شاعر نے اس کو اس طرح سے کیا کیا ہے، استعمال کیا ہے. بہرحال بسم الذی فی کل سورۃ سیمہ فالاسم ان ارید به اللفظ فغیر المسمى لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة ويختلف بالأمم والأعصار ويتعدد تارة ويتحد أخرى والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرقص وسوء الأدب. أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. اب یہاں سے مصنف کلام کی ایک بحث میں داخل ہو گئے. نحو صرف لغات اشتقاق سے فارغ ہوئے. کہا کہ ٹھہرو بھی ایک باقی رہ گیا. تو اب وہ کیا کہتے ہیں، علم کلام کے اعتبار سے اسم پر بحث کرتے ہیں. بحث ٹیڑھی ہے مگر سمجھ میں آ جائے تو دلچسپ ہے. بحث یہ ہے کہ اسم اور مسمى یہ دونوں ایک ہے یہ الگ الگ. اسم اور مسمى میں اتحاد ہے یا مغایرت. تو اس سلسلے میں ایک طرف اشاعرہ ہے، دوسری طرف معتزلہ، جہمیہ اور کرامیہ. یہ سب فرقے باطلہ مشہورہ قدیمہ. اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ اسم اور ذات یعنی اسم اور مسمى میں اتحاد پایا جاتا ہے. اسم اور مسمى دونوں ایک، دونوں الگ الگ ہیں. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اسم اور مسمى دو الگ الگ چیزیں ہیں. اسم الگ چیز ہے، مسمى جو
جس ذات پر اسے بولا جاتا ہے وہ الگ چیز. دونوں میں مغایرہ. اب دونوں اپنے اپنے دلائل کو پیش کرتے ہیں. مصنف دونوں کی طرف سے دلائل کو پیش کریں گے اور اشاعرہ کے قول کو راجح قرار دیں گے. تو اس سلسلے میں ہم قبل اس کے کہ اس بحث کو آگے لے جائیں ایک اصول کو سمجھ لیں کہ ہے یہ بحث ٹیڑھی، مگر اس بحث میں کوئی بہت زیادہ وزن اور بہت زیادہ اختلاف کو ہوا دینے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ کلی طور پر نہ تو اس اور مسمى دونوں ایک ہوتے ہیں اور نہ کلی طور پر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. کلی طور پر نہ دونوں ایک ہوتے ہیں اور کلی طور پر نہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی نے کہا کتب زید، تو کیا بولیں گے؟ زید کا نام لکھا گیا یا ذات زید لکھا گیا؟ ارے زید کا نام لکھا گیا، ذات زید کیسے لکھا گیا؟ علم کلام کی بحث ہے. اسی ٹیڑھا ہونا یعنی علم کلام سے تعلق ہونا، کیونکہ متکلمین یہ ٹیڑھے کو سیدھا کرتے ہیں. تو اب کتب زید جب کہا تو آپ ذات زید کی مراد دے سکتے ہیں. آپ کو کیا مراد دینا پڑے گا؟ اس میں سے کتب زید ای کتب اسم زید، کتب زید ای کتب، لیکن بولا تو آپ نے زید نہیں. تو اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زید اور اس میں زید دو ایک ہے یا الگ ہے؟ الگ ہے. اس لیے کہ زید الگ ہے اور اس میں زید الگ ہے. یہاں پر اس میں زید مراد دیا گیا. اچھا دوسری مثال، رأیت زیدا، میں نے زید کو دیکھا. کیا مراد دیں گے؟ دونوں مراد دے سکتے ہیں. دونوں کیا لے سکتے ہیں؟ رأیت زیدا ای رأیت زیدا یعنی زید کو دیکھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھا ہوا زید تھا وہ دیکھا، تو غلط تھوڑی ہوگا. بھائی لکھا ہوا زید بھی دیکھا تو وہ بھی رأیت ہے نا، اور ذات زید دیکھا وہ بھی کیا ہے؟ رأیت ہے. تو اس اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک. مسئلہ ہو گیا کہ کس کو صحیح کہے، معتزلہ کو صحیح کہے یا اشاعرہ کو صحیح کہے. ہمارے مصنف خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ تو بڑا ہے، لیکن اس کے سلسلے میں بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے ہی. کبھی اسم بول کر ذات زید مراد ہوتا ہے اور کبھی اسم بول کر کلمہ زید مراد ہوتا ہے. اسم بول کر کبھی مسمى اور اسم بول کر کبھی اسم. تو اس قاعدے کو جب قاعدہ کلیہ تسلیم نہیں کریں گے تو جگہ ہی نہیں، لیکن اس کو قاعدہ کلیہ تسلیم کریں گے تو پھر دونوں کو جواب دینا پڑے گا. اشاعرہ کو بھی جواب دینا پڑے گا اور کس کو جواب دینا پڑے گا؟ معتزلہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. ویسے ہی اس باب میں معتزلہ جو ہے وہ کمزور ہے. ان کو پوچھا گیا کہ بھئی آپ اسم اور مسمى، اسم اور ذات، ان دونوں کو الگ الگ کیوں مانتے ہو؟ تو بڑا بیوقوفانہ جواب دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کو ایک مانے تو اللہ کے ہر نام کے ساتھ ایک الگ ذات ماننا لازم ہوتا ہے.
تو 99 نام کے لیے 99 ذات نام ماننا لازم ہے. تیرے باپ کو تو ان کا ماننا ہے. اس کو بولتے ہیں نا کہ کبھی ضرورت سے زیادہ انسان عقل استعمال کرتا ہے تو ایسی جڑی باتیں کرتا ہے. کیا بولتا ہے کہ اگر ہم متحد مانیں گے تو اللہ بولا تو ایک ذات، رحمان بولا تو دوسری ذات، رحیم بولا تو تیسری ذات. کہا کہ جتنے نام اتنی ذات ہو جائے گی، اس لیے کہ اسم اور مسمى دونوں ایک ہے. جب دونوں ایک ہے تو ہر نام کے ساتھ ایک ذات ماننا پڑے گا. تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں، اسم بول اسم اور ذات میں مغایرت پائی جاتی ہے. کیوں مغایرت پائی جاتی ہے؟ کہ مغایرت اس لیے کہ عام طور پر اسم اور ذات دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی کبھی کہیں پر وہ دونوں متحد ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. عام حالات میں دونوں کیا ہوتے ہیں؟ الگ. کہ اسم الگ چیز ہے اور اس کی ذات الگ چیز ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے کہا نیچے، اسی لیے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کہے زید طلق زینب، زید نے زینب کو طلاق دیا، اور آپ کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھو کہ اس سے کیا مراد کہ زید نے زینب کو طلاق دیا، تو ذات زید کو طلاق دیا یا لفظ زید کو طلاق دیا؟ ذات زید کو طلاق. کس کو طلاق دیا؟ ذات زید کو طلاق دیا. ذات زینب کو طلاق دیا. ذات زینب کو طلاق دیا. تو فرما رہے ہیں کہ اب کوئی مفتی صاحب آپ کو ایسا نہیں بولے گا کہ نہیں، وہ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے زینب بول کر ذات زید مراد لیا تھا یا اس میں زید مراد لیا تھا. تو پھر وہاں مسئلہ ہوگا، قبیل کو بولا تو وہاں کیا مراد لیا تھا. تو ہر جگہ پر مسئلہ تو اس کو پوچھو بھیا مراد کیا تیری، ابھی مراد پوچھتے پوچھتے زندگی نکل جائے گی. مراد پوچھتے پوچھتے زندگی کیا ہو جائے گی؟ نکل جائے گی. تو مصنف اس پوری بحث کو یہاں پر اٹھا رہے ہیں اور بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. مصنف کہتے ہیں اس قاعدے کو ایسے مانا جائے کہ جہاں پر اتحاد ممکن ہو وہاں اتحاد، جہاں اتحاد ممکن نہیں ہو وہاں مغایرت. مسئلہ ختم. جہاں اتحاد ممکن ہو وہاں پر دونوں بول کر ایک مراد، اور جہاں پر اتحاد ممکن نہیں وہاں پر مغایرت. اب اس کے لیے مصنف مثالوں کو کیا کریں گے؟ پیش کریں گے کہ کس طریقے سے اصول بیان کریں گے کچھ کہ کہاں پر آپ دونوں کو ایک مانیں گے اور کہاں پر دونوں کو الگ مانیں گے. تو مصنف نے نہ اشاعرہ کی طرفداری کی نہ معتزلہ کی طرفداری کی، بلکہ بین بین راستہ نکالا. بین بین راستہ کیا کیا؟ نکالا کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے میں صرف گزر جائیں گے اور عافیت کے ساتھ آگے ہو جائیں گے، نکل جائیں گے.